بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ پاکستان کا دفاعی اور سفارتی اثر رسوخ پورے خطے میں بڑھ رہا ہے، اور یقینی طور پر مئی 2025 کے بعد جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اس کے جواب میں پاکستان نے اس کو بھرپور جواب دیا، اور پوری دنیا کو اس رد عمل کا، اس جواب کا پتہ چلا، تو یقینی طور پر پاکستان کی دفاعی اور جو سفارتی طاقت ہے اس میں اضافہ ہوا۔ اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کی جو سول قیادت ہے، ملٹری کی قیادت ہے، اور پاکستان کی جو سفارتی طاقت ہے، یہ تمام کے تمام یکسو ہو کر ملک کے لیے بڑے اہم فیصلے کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا کے ساتھ اس وقت انگیج کر رہا ہے۔ یہ مئی 2025 کے بعد پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اہمیت میں جس طرح سے اضافہ ہوا، عالمی برادری اس بات کی معترف بھی ہے، اور عالمی برادری کو اس کا احساس بھی ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے دوران ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر، ایک میڈیٹر کے طور پہ پاکستان ابھرا، اور پوری دنیا نے پاکستان کے اس کردار کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے رہے۔ دنیا کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے لکھتا رہا۔ پاکستان اس پورے خطے میں، یعنی خلیج کے خطے میں، اور پوری دنیا کے لیے ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اب دنیا کو شاید یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس خطے میں جو سپوائلرز ہیں، امن کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے اس خطے کو، وہ کون سی طاقتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب خلیجی ممالک کے ساتھ، اور بھی پاکستان کے تو ہمیشہ سے خلیجی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب ان تعلقات میں مزید گرم جوشی آ رہی ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصبح پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات بھی کی، دو طرفہ امور پر بھی بات چیت ہوئی، بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً مشرق وسطیٰ کی تیزی سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب خلیجی ممالک بھی مزید اچھے معاشی اور دفاعی تعاون کے حوالے سے وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے اندر جو ایک کشیدگی تھی، اور ایک بار پھر وہ تصادم میں چلے گئے تھے، پاکستان اور قطر کی کوششوں سے وہ ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ خطہ مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ خلیج میں اب ایک نیا سیکیورٹی اور سفارتی سٹرکچر کھڑا ہونے جا رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا کتنا اہم رول ہوگا، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک تو آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر بھی رہے ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی سابق سفیر رہے ہیں، جناب سردار مسعود خان۔ سردار صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس اہم گفتگو میں۔ سردار صاحب فرمائیے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ جو ایک نیا سیکورٹی سٹرکچر بننے جا رہا ہے، اور سفارتی طور پہ کچھ نئے الائنسز تشکیل پا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کتنا اہم کردار ہے اس وقت؟ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے خود اپنے تعارفی جملوں میں کہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی عزت بڑھی، پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور کامیاب کردار ادا کیا۔ وہ کام جو اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے تھا یا دوسری ریاستوں کو، بڑی ریاستوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ نہ کر سکے کئی وجوہات کی بنا پہ، وہ پاکستان نے کیا۔ اور ایران اور امریکہ کے درمیان جس قسم کی بے مثال ثالثی کی، اس کی وجہ سے پاکستان کی ساری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اور اس کی سفارتی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور اسے مبارکباد دی جا رہی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس اہمیت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان نے ایک جنگ روکی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک معاشی بحران سے بھی دنیا کو بچایا ہے، اگرچہ جو مفاہمتی یادداشت سامنے آئی تھی وہ ایک مرتبہ پھر خطرے میں پڑ گئی، اور پھر پاکستان نے اثر نو قطر سے مل کے کوششیں شروع کی، اور وہ بارآور ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اب جو ہے ایک وقفہ ہے اس وقت، اور یہ وقفہ جو ہے ساری دنیا کے لیے اور اس خطے کے لوگوں کے لیے، خاص طور سے خلیجی ریاستوں کے لیے بہت قیمتی لمحہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کویت کے وزیر خارجہ کا آنا بہت اہم ہے۔ اس کے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کویت کے ساتھ ہمیشہ
بڑے مضبوط باہمی تعلقات رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں کویت نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے۔ روایتی تعلقات ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ کویت کا اور ہمارا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، اس کی توثیق کے لیے آئے ہیں۔ جب گزشتہ برس ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ کیا تھا، تو خطے کی دوسری ریاستوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کیا جائے۔ اس میں سر فہرست ہے قطر ہے، اب کویت آ گیا ہے، ترکیے ہے اور مصر ہے۔ یہ سارے مل کے یہاں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پاکستان نے بھی پیش قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممالک ان کے فطری تعلقات ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو جس قسم کی خطرات ہیں ان کو ٹالنے کے لیے ان کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کی اس خطے میں اہمیت بڑھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے مشرق وسطیٰ میں، بلکہ پورے کے پورے مغربی ایشیا میں اس کا ایک نیا مقام ہے، اور وہ اس جو نئے فرائض ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر یہ ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب پاکستان کی ان صلاحیتوں کا معترف ہے، خاص طور سے امریکہ میں جہاں ہمارے تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے تھے، وہاں پاکستان کی بے پناہ پذیرائی ہوئی ہے، اور اسی طرح چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، روس جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، آسٹریلیا اور کینیڈا نے پاکستان کی تعریف کی ہے، یورپ اور یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ صرف تعریف تک نہیں، ہمیں جو ہے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں کہ معاشی تعلقات بڑھائیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے ایسی راہیں ہموار کریں تاکہ پاکستان میں تمام پاکستان کے شہریوں کے لیے خوشحالی کے ایک دور کا آغاز ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو ہے ذرائع ابلاغ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی اس محاذ کے اوپر بڑی ثابت قدمی سے کھڑا رہا ہے، اور اس بیانیے کو، نئے بیانیے کو جس کے اوپر ساری دنیا اعتبار کر رہی ہے، اس کو فروغ دینے میں آپ کا بھی ایک کردار ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ سردار مسعود صاحب۔ سردار مسعود صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کی ایک اچھی ڈپلومیٹک گڈ ول ہے، تو اس کو ہمیں، میں چاہوں گا، آپ نے پہلے فرمایا کہ اس کو معیشت پہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے، یہ جو ڈپلومیٹک گڈ ول ہے اس کو ہم کیش کرنے کی کوشش کریں اس وقت، کیونکہ اس وقت ہم ظاہر ہے، ایک تو آپ نے خود بھی فرمایا کہ پاکستان اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، ان کے ساتھ پاکستان یہ واحد ملک ہے جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں اس کو اپنے عوام کی بہتری کے لیے، معاشی فوائد کے اندر، ڈیویڈنڈز کے اندر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک قائدانہ رول ادا کر سکتا ہے، پاکستان قیادت کر سکتا ہے، پاکستان شراکت دار بن سکتا ہے۔ میں وہ بتاتا ہوں، ایک سٹیک ہولڈر بن گیا ہے مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ خلیجی ریاستوں کے ممالک پاکستان کے ممنون احسان ہیں، لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے۔ سعودی عرب نے اسی جنگ کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ گوادر میں ایک نئی ریفائنری بنانا چاہتے ہیں، آئل ریفائنری، جس کی کل مالیت تقریباً $10 بلین کے قریب ہوگی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو اسی جنگ کے دوران تقریباً 3,000 جہاز، بحری جہاز جو ہے وہ کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوئے تھے، اور اس میں ایران کے لیے کنسائنمنٹس آ رہی تھی، ترسیلات تھی، وہ اس میں موجود تھی۔ پاکستان نے ایران کا ہاتھ بٹایا، وہ ساری کی ساری ترسیلات براستہ چمن اور تفتان ایران میں پہنچا دی گئی۔ میں اس میں یہ ایک نئی راہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی راہداری بن گئی ہے، ایک نئی راہداری بن گئی ہے، اور گوادر کو وہ مقام مل رہا ہے جو پہلے نہیں مل رہا تھا، کیونکہ یہ راہداری جو ہے، اس کے ایران بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ راہداری ایران جا سکتی ہے، وہاں سے مشرق وسطیٰ نہیں، اس میں وسطی ایشیا میں جا سکتی ہے اور روس میں جا سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ ترکی میں جا سکتی ہے اور وہاں سے یورپ میں جا سکتی ہے۔ یہ منصوبہ تو بڑے عرصے سے ہے، لیکن اس کے لیے امکانات اب روشن ہوئے۔ دوسرے، گوادر اور چابہار کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی ٹوین یا سسٹر پورٹس کے طور پر ان کو بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں
جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ پاکستان میں صرف مطلب یہ سعودی عرب ہی نہیں، باقی جو ریاستیں ہیں وہ پاکستان میں بڑھ کر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ جو گوادر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ایک قسم کی ایک متبادل بندرگاہ بنی ہے کہ وہ اگر حالت جنگ میں ہوں خلیجی ریاستیں یا کوئی اور معاشی بحران آ جائے تو وہ گوادر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ انہیں ایک دم پتہ چلا کیونکہ گوادر جو ہے اگرچہ آبنائے ہرموز اور گلف آف عمان کے قریب ہے، لیکن اس کے بالکل درمیان نہیں ہے۔ اس کی پوزیشن اس قسم کی ہے کہ وہ جگہ محفوظ تصور کی جا سکتی ہے۔ یہی چیز آپ پورٹ قاسم کے لیے اور پورٹ کراچی کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے کئی امکانات ابھرے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ پاکستان ان سے فائدہ اٹھائے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس میں شراکت اور قیادت دونوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سردار مسعود صاحب، لیکن اس وقت یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ٹینشن ہے جس میں ایک ایم او یو ہوا ہے، اس ایم او یو کے تحت سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی مذاکرات ہوئے، کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ امریکہ اور ایران دونوں اپنے اسی ایم او یو کے تحت، اسلام آباد ایم او یو کے تحت معاملات کو آگے بڑھائیں، کشیدگی سے بچیں، دنیا کو بھی بچائیں اور خود بھی بچیں، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے اندر بھی مڈ ٹرم الیکشن کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور ایران نے بھی ظاہر ہے اب وہاں بھی عوام پھر سوچیں گے کہ انفراسٹرکچر، عوامی نقصان، عوام کا نقصان، جانوں کا نقصان یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی ضرورت ہے ان دونوں فریقین کے لیے بھی اس وقت؟ یہ فریقین کے لیے ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان نے ان کا ہاتھ بٹایا، پاکستان ان کا ہاتھ بٹاتا رہے گا، اور دنیا نے اطمینان کا سانس لیا تھا جب مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے تھے۔ مفاہمتی یادداشت جو ہے اس میں بڑی عرقریزی ہوئی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ہر قانونی مشکافی کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد فریقین نے بہت عمیق نگاہ سے اسے قبول کیا تھا، اور لیکن بعد میں کچھ مسائل بڑھ گئے۔ مثلا جو ایران میں جو وہاں ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تو کسی صورت میں ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ایران کی اعلیٰ قیادت بشمول رہبر اعلیٰ کا صفایا کیا تھا۔ اور دوسری طرف امریکہ میں صدر ٹرمپ کو یہ تانا دیا جانے لگا کہ آپ نے تو یہ سارے کا سارا سرنڈر کر دیا، آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، آپ نے ساری کی ساری رعایتیں ایران کو دے دی ہیں، آپ پیچھے ہٹیں۔ اور اسرائیل کا دباؤ تھا، اسرائیلی لابی کا دباؤ تھا، ان کی اپنی جو میگا کنسٹیٹوینسی کا دباؤ تھا، تو اس وجہ سے اور پھر ان کے اختلافات شروع ہو گئے اس کی مفاہمتی یادداشت کی چند شقوں کی تشریحات کے سلسلے میں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن پاکستان غیر متحرک نہیں ہوا۔ پاکستان آگے بڑھا قطر کی مدد سے، اور اس نے پہلے 10 دنوں کا ایک فارمولا دیا تھا، 10 دنوں کے لیے ایک عارضی جنگ بندی کر لیں تاکہ یہ جو دوبارہ سے طوفان شروع ہو گیا تھا اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے یا اسے تھمایا جائے، اور اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور جو ہے ثالث بھی متحرک ہے، جس میں میں عمان کا ذکر کروں گا، عراق کے وزیر اعظم علی زیدی وہ بھی متحرک ہوئے ہیں، سعودی عرب، ترکی اور مصر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، چین پاکستان کے ساتھ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ وہ مسلسل امریکہ اور ایران کو کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے فریڈم آف نیویگیشن کو یقینی بنایا جائے۔ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ اس مرتبہ پھر پاکستان کامیاب ہوگا، اور یہ جو دوروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے دنوں جو ہے آپ کو علم ہوگا کہ کس طریقے سے ایران کے وزیر داخلہ یہاں آئے تھے، پھر یہ کہ جو ہمارے جو یہاں مہمان آتے ہیں مختلف خلیجی ریاستوں سے، دوسرے ممالک سے، وہ سارے کے سارے امن کی تلاش میں ہیں، جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک لیڈ میڈیٹر ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ سردار صاحب، پوسٹ وار سچویشن میں اگر ہم دیکھیں اس کے بعد ہم دعا گو ہیں کہ جلد از جلد کوئی معاہدہ ہو اور امن کی طرف حالات جائیں۔ پاکستان، ترکیے، سعودی عرب اور مصر، یہ 4 ممالک بھی اس میں بڑا ان کا ایک اہم کردار رہا ہے اور آپس میں بات چیت بھی کرتے رہے ہیں۔ پوسٹ وار صورتحال میں آپ ان کا کردار مزید بھی پھیلتا ہوا دیکھیں گے، خلیجی ممالک یعنی ایز اے بیلنسنگ پاورز ان دا ریجن؟ جن 4 ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے، یا اس میں قطر بھی میں شامل کروں گا، جی عمان بالکل بھی شامل کروں گا، اور اس بالکل۔ کے علاوہ جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا بھی شامل کروں گا، یہ ایک قسم کا ایک نیا ایکو سسٹم بنائیں گے اور اسے آگے بڑھانے میں پاکستان کی مدد کریں گے۔ پاکستان اس میں قیادت نہیں کرے گا، پاکستان اس میں شامل ہوگا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے
دستار فضیلت باندھنے کا وقت نہیں آیا، ابھی آگے یہ مرحلہ آئے گا، لیکن پاکستان اس میں کیٹلسٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا ذکر کیا کہ یہ پوسٹ وار، تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو مفاہمتی یادداشت تھی اس کے اگر وہ شقیں جس میں یہ کہا گیا کہ بہت ہی ایک انقلابی قدم تھا کہ ایران کی تعمیر نو میں خلیجی ریاستیں اور دوسرے جو ہے دوست ممالک ہیں وہ ہاتھ بٹائیں گے، اگر وہ ایسا کریں گے تو خلیجی ریاستوں کا امریکہ معاف کیجیے گا ایران کے اوپر، ایران کا خلیجی ریاستوں کے اوپر انحصار ہو جائے گا، اور وہ شراکت دار بن جائیں گے تعمیر نو میں۔ وہ ایران کی تباہ شدہ معیشت ہو یا اس کے تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہو یا جو نقصانات خلیجی ریاستوں میں ہوئے، اگر ایسا ہو جائے تو پورے کا پورا نقشہ بدل جائے گا، اور ایک بقائے باہمی کی فضا قائم ہو جائے گی کہ جو اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ دونوں ازلی اور ابدی دشمن ہیں، ایران اور خلیجی ریاستیں، وہ سارے کا سارا ہوا ختم ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا یہ جن کا میں نے ذکر کیا، یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر بھی ہے اور معاشی آرکیٹیکچر بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس سلسلے میں آپٹیمزم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی مشکلات ابھی موجود ہیں۔ آپ ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کس طریقے سے یمن اور سعودی عرب کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے امارات جو ہیں، یو اے ای اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو ادھر بہت سی ایسی فالٹ لائنز موجود ہیں جو اس مشن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی، اور اسرائیل الگ سے متحرک ہے، وہ ان چاہتا ہے کہ اس طریقے سے یہ علاقہ، یہ خطہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ یہ اس کے اسٹریٹجک اہداف کے منافی ہے۔ تو لیکن ادھر ویسٹ ایشیا کی بھی ایک ضرورت ہے، اس مشرق وسطیٰ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ایک نیا سیکیورٹی اینڈ اکنامک آرکیٹیکچر تشکیل دیں۔ اس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، سابق آزاد جموں کشمیر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب، ہم سے تفصیل سے بات کر رہے تھے اور تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیا ہوگا، اور یقینی طور پر پاکستان کا جو دفاعی اور سفارتی کردار ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور وہ مزید بڑھتا بھی جائے گا، اور پاکستان کے اثر رسوخ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک بریک کا وقت وہ چاہتا ہے اور بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں جاری ہیں، سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں وہاں پر۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی وہاں پہ کمپین کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما وہاں پر موجود ہیں، اور ایک بار پھر وہ ووٹرز کو اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھ رہے ہیں اور اپنا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی، 9 نشستیں حاصل کی تھی، 4 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ نوک جھونک کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک دوسرے پر جو ریگنگ کے الزامات ہیں وہ لگائے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ ان انتخابات کے انعقاد سے پہلے وہاں پر ایک ٹولہ، ایک جتھا موجود تھا جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کے امن کا دشمن اگر ان کو کہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ اسلحہ جتھا بردار وہاں پر وہ موجود ہیں جتھے، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان انتخابات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام کوشش تھی، عوام نے انہیں اکثر مسترد کیا۔ اب وہاں پر جو وہاں کے سیکورٹی کے ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتھا وہاں پر موجود ہے یہ آزاد جموں کشمیر کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا بھی یہ کہنا ہے کہ الیکشنز کو، آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کو
सबोताज करने की कोशिश की गई थी, ये नाकाम कोशिश थी और किसी भी सूरत में कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो इस पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकारा में ज्वाइन कर रहे हैं नाजिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, ताहिर फारूक साहब हमारे साथ हैं और बाबर गोरसी हमारे साथ तीनों मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया नाजिया। एक बार फिर सिलसिला शुरू हो गया है, अगरचे कि नोक झोंक भी जारी है। जी बिल्कुल। कल आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हमें बिलावल की उसमें बहुत ज़्यादा उनका एक गुस्सा हमें नज़र आया। उन्होंने बहुत सी बातें दबे दबे अल्फाज में कहीं, बहुत से लोगों को शायद वो पॉलिटिकल पार्टी समेत और बहुत से दीगर इदारों को भी कुछ सुनाना चाहते थे, किसी हद तक उसमें शायद वो कामयाब भी रहे हों। लेकिन देखिए जो बिलावल बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह से अभी राना सनाउल्लाह साहब कल 2-3 टीवी चैनल्स पे उन्होंने गुफ्तगू की है, उनकी बात में काफ़ी वज़न नज़र आता है कि हमने देखा कि एक वीडियो सर्कुलेट होती है मीडिया में जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके पास वो सारे बैलेट बॉक्सेस और ये सारी चीज़ें उनके पास बरामद हुई। इसी तरह से उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दूसरे के ऊपर वो सिलसिला जो है वो जारी रहता है। लेकिन बात वही है, जिस तरह से मरियम नवाज़ की भी हमने स्टेटमेंट देखी, उन्होंने भी यही कहा बिलावल से कि गुस्सा करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पे फोकस करना चाहिए। कराची के लोग चाहते हैं कि जैसे पंजाब की वज़ीर आला है वैसे उनके पास भी हो, लोग कराची को पंजाब जैसा देखना चाहते हैं, लाहौर जैसा देखना चाहते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को देखने की ज़रूरत है। देखिए अभी जो गवर्नमेंट थी, फैसल राठौर साहब वहाँ पे वज़ीर आज़म थे, किस पार्टी से थे? पीपल्स पार्टी से थे ना। उनके पास टाइम था, वो डिलीवर कर सकते थे, लोगों को मुतमईन कर सकते थे। लोगों ने क्यों उनको वोट नहीं डाला? कोई ना कोई तो वजह है। सिर्फ देखिए इल्ज़ाम तराशी से काम नहीं चलता जावेद साहब, पार्टीज़ को डिलीवर करना पड़ता है। अगर नून लीग ने वहाँ पे डिलीवर किया, उन्होंने अपनी भरपूर कैंपेन की, अभी मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे गई, उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम आपके इलाके की तरक्की के लिए ये कुछ करेंगे और उन्होंने उसका सबूत अमली तौर पे भी दिया। हमने देखा, हमने कल भी ये डिस्कस किया किस तरह से वो ग्रीन बसेस का उन्होंने इनिशिएटिव उसका वो ले भी लिया है, उसके बाद चीज़ें हमें नज़र आएंगी। बट पीपल्स पार्टी का देखिए बिलावल की कुछ बातें अपनी हद तक ठीक हैं, लेकिन देखिए वो जो बात करते हैं कि जमहूरियत को चलना चाहिए, प्रोसेस को आगे चलना चाहिए, ये बात तो नून लीग भी करती है ना, ये बात उनकी तरफ से भी होती है कि देखिए आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल का हल है वो सिर्फ इलेक्शन है। वो भरपूर तरीके से ये कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि देखिए अगर इलेक्शन नहीं होंगे फिर क्या होगा, वहां पे खला पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी जो जत्था बरदार का आप जिक्र कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे ऐसे एलिमेंट्स एक्टिव हो गए हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल खराब हो, वहां पे एक गैप क्रिएट किया जाए, इलेक्शन सक्सेसफुल ना होने दिए जाएं, ताकि वहां पे देखिए उनके आइन के मुताबिक वहां पे ये दर्ज है, अगर इलेक्शंस नहीं होते 3 अगस्त तक असेंबली में उस तरह से आगे प्रोग्रेस नहीं होती तो वहां पे एमरजेंसी का फिर हो जाएगा और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके लॉ के अकॉर्डिंगली चीजें आगे चलेंगी। वो कब तक रहता है, क्या सूरत हाल होती है, देखिए वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन जाएगी। और फिर हमें सब पार्टीज को आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है उसको समझना चाहिए। देखिए हम क्या कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर से आज़ाद कश्मीर किस लिए बेहतर है, हमने उन लोगों का किस तरह से ख्याल रखा, हम दुनिया को, हम यूएन को ये बताते हैं कि अगर हम आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनके हकूक़ का ख्याल करते हैं, तो इसी तरह से हम जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं। ताहिर फारूक साहब, आपको क्या लगता है ये लफ्ज़ी गोलाबारी आपको वक्ती लगती है? जो एक इलेक्शन का एक होता है, एक बुखार होता है, उसमें ये सब कुछ हो रहा होता है? जी जावेद साहब, आपको पता ही है कि ये सियासी सरगर्मियों का हिस्सा होता है। लेकिन आप ये देखें कि चंद रोज़ कबल मियां नवाज शरीफ ने अपने एक जलसे में बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की और उन्होंने बिलावल साहब को मुखातब करते हुए कहा कि सियासी नोक झोंक तो अच्छी है लेकिन इसको दुश्मनी, सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी नहीं बदलना चाहिए। असल में बात यह है कि ये जो कारकर्दगी है ना वो बोलती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने उनकी जदोजहद है उनके ख़ानदान की, लेकिन लोग जो सा कारकर्दगी देखते हैं। आप देखें, जिस तरह नाजिया ने भी कहा कि इधर कश्मीर में फैसल राठौर साहब की वज़ीर आज़म थे और हैं अभी भी, और उनकी कारकर्दगी सबके सामने ज़ाहिर है। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं मरीम नवाज़ की कारकर्दगी या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी, तो उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और आप देखें कि उन्होंने जो ऐलान किया और फिर वो पहले वहाँ पे जाके ग्रीन बसेस का उसका आगाज़ किया, तरक्याती उसका आगाज़ किया। और फिर दूसरा आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जब बात करते हैं तो उनके पास कुछ होता है। मोटरवे ज़हन में आती है तो पहले मोटर पर सफ़र करते हैं तो पहले ज़हन में कौन आता है, उसका खालिक कौन था, इस तरह और चीज़ें। तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग भी समझते हैं। और सियासी तौर पर आज़ाद कश्मीर आपको पता है बहुत ही बाशऊर सियासी
لوگوں کا علاقہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت میں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی تلخیاں انتخابات کے ساتھ ہی ختم ہو جانی چاہیے. آگے ہی ہم اس کی بڑی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. آپ ماضی میں اگر جائیں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوتے تھے, بڑی بڑی سیاسی شخصیات تھیں, نواب نصر اللہ خان, بیگم ولی خان یا ایک دوسرے کو تنقید کرتے تھے, لیکن وہ سیاسی نوک جھونک ہوتی تھی, اس وقت لڑائیاں نہیں ہوتی تھی. تو یہ جب انتخابات کا عمل مکمل ہو تو یہ ادھر ہی ختم ہو جانا چاہیے اور ترقی اور تعمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ دیکھیں کشمیریوں نے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ آج بھی کشمیری قربانی دے رہے ہیں. جس طرح مسلح جتھے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کی موجودگی میں, ان کی چیرہ دستیوں کی موجودگی میں ہوتے ہوئے بھی وہ جو سا الیکشن کے عمل میں حصہ لیا, تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں اور آنے والی حکومت سے وہ جائز طور پہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کرے گی. ٹھیک ہے بابر, اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمپین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو موڈ ہے وہ جارحانہ ہے, جبکہ مسلم لیگ نون جب بات کرتی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے اپنا ماڈل اٹھا کے سامنے رکھتی ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا, ہم نے یہ کام کیا, ہم نے یہ کام کیا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں دکھانے کو بہت کچھ ہے. ہاں, اب وہ گرین بسز کا جو آپ نے ذکر کیا, نازیہ نے بھی ذکر کیا بابر, کہ بسز پہنچا دیں, انہوں نے دکھا دیا. ایک جماعت اپنی پرفارمنس دکھا رہی ہے, ایک جماعت جو ہے وہ جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے اور پھر الزامات بھی لگا رہی ہے کہ ریگنگ ہو رہی ہے. حالانکہ وہاں پہ بہرحال یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے, فیصل راٹھور صاحب وہاں پہ وزیر اعظم. دیکھیں آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے بالکل آپ دیکھیں کہ ایک ڈیفرنٹ ہے, اور چونکہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے اور جو لوگ ہیں ان کی انگیجمنٹ جو ہے الیکشنز میں بہت ہوتی ہے. ایک تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ برادریزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ کشمیری جو ہیں الیکشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے ہم تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں, ہمارے پاس یہی ایک ہتھیار ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو صحیح لوگوں کو دیں تاکہ کل کو ہمارے علاقوں میں ترقی ہو. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جی ایک طرف جارحانہ موڈ ہے اور دوسری طرف بڑا مدم اور بڑے اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو جب ایڈوائزری ہوتی ہے, جو بھی ایڈوائزرز بیٹھتے ہیں جو لیڈرشپ کے ساتھ, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ ان سے ایڈوائس لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا موڈ استعمال کرنا چاہیے, ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے, ہمیں تقریر کیا کرنی چاہیے, ہمیں منشور کیا دینا چاہیے. ہم وہ ان لوگوں کے علاقوں کے جو جتنے بھی لوگ لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے بھی مشورہ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ جارحانہ انداز استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لوپ ہول ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز ایسی مسنگ ہوتی ہے جس کو آپ اپنے خلا کو پر کرنے کے لیے آپ جارحانہ انداز اپناتے ہیں. بہت سے لوگ جارحانہ جو انداز ہے اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, سننا بھی پسند کرتے ہیں, جی الیکشن کے اندر ہوتا ہے. لیکن جو وائز لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل کیا چیزیں ہیں. اب جو بات ہے مسلم لیگ نون کی, تو مسلم لیگ نون نے جس طرح طاہر صاحب نے بات کی کہ آپ موٹر ویز لے لیں, انفراسٹرکچر لے لیں, آپ لیپ ٹاپ دیکھ لیں, ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے, ہیلتھ کارڈ لے لیں, کوئی ایسا منصوبہ جو وائی فائی فری دیکھ لیں. یہ وہ منصوبے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے 2008 میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, اس وقت سٹارٹ کیے, تو ان کی کنٹینیوٹی ہے, بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں. اب جہاں پہ دوسری بات کی جاتی ہے, جب پیپلز پارٹی کی بات کی جاتی ہے, تو پیپلز پارٹی نے کوشش تو وہ بھی کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ڈلیور کیا جائے, لیکن ان کے پتہ نہیں لیڈرشپ جو جن کو وہ وزیر اعظم بناتے ہیں, جس طرح فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں, ان کو 9 مہینے ہو جائیں گے اگلے مہینے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے ہوئے, تو وہ ان کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی, انفراسٹرکچر ان کو بہتر کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو ریلیف ان کو دینا چاہیے تھا, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں گزارتے ہیں, وہاں پر نہیں رہتے. وہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس میں ان کو سٹیک ہولڈر ہیں, وہ ان کو آگے آنا چاہیے تھا, فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے تھا, اور وہ بات کرنی چاہیے تھی جو کشمیری چاہ رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون جو ہے بیسیکلی جو کشمیریوں کی آواز ہے یا ان کے دل کی جو چیزیں ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں, اور ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے گرین بسز کی بات کی ہے, اب الیکٹرک بسز ہیں, 20 روپے ان کا کرایہ ہوگا, کوئی اس کے اوپر ایکسپینس نہیں آئے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورے مظفر آباد میں عوامی فلاح کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں جہاں پہ دوسری بات ہے, ایک نیریٹو بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اب بہت سی تنقید کی جا رہی ہے دوسری جماعتوں کے, انہوں نے حصہ نہیں لیا, انہوں نے یہ چیز نہیں کی. دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا اپنا منشور ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ چلتی ہے. لیکن جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ دیکھیں سیاسی تلخیاں ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, الفاظ کا چناؤ بہترین چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ آج کل ہمارا چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, تو یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بہت سے پروگرام
پروگرامز میں آپ بھی اپنے بہت سے جو رہنما ہوتے ہیں ان کی تقاریر سنواتے ہیں، تو اس لیے اب یہ کرنا چاہیے کہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیانیہ بناتے ہیں بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سامنے جو ہے وہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، کیونکہ وہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے، آپ بار بار فارم 47 کی بات کر رہی ہے، لیکن سوال ساتھ میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ فارم 47 کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے ٹھیک ہے آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے، آپ سپورٹ کر رہے ہیں مرکز میں بھی، لیکن اس کے تحت جو نظام موجود ہے، اسمبلیاں موجود ہیں، سینٹ موجود ہے، اس نظام کے تحت آئینی عہدے جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس تھے، گورنر، سینٹ چیئرمین، یہ سارے جو ہیں، یہ تو سوال پھر اٹھتے ہیں نا کہ آپ کو پھر احتیاط کرنی چاہیے معاملہ۔ بالکل اسی طرح سے دیکھیے یہی تو ایک اس میں عجیب سی بات ہے جو بلاول صاحب کرتے ہیں کہ اگر ان کو تھانہ دیتے ہیں فارم 47 کا، تو جتنے آپ نے خود کہا کہ آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، اب زرداری صاحب دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، اب 2022 میں دیکھ لیں، 2024 میں دیکھ لیں، اگر آپ نون لیگ کے ساتھ مل کے یا کولیشن گورنمنٹ میں آپ آئے ہیں تو کیا آپ ریاست کے مفاد میں آئے ہیں یا نون لیگ کے مفاد میں آئے ہیں؟ یہ چیزیں تب بھی آپ کو سوچنی چاہیے تھی، لیکن جتنا وہ اگریسو وہ شو کرتے ہیں کہ شاید تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید ہم نکل جائیں گے، لیکن ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ لیکن وہ الیکشن ہے الیکشن میں جائیں، ووٹ ان کو ملیں گے، اگر ان کی اکثریت ہوگی تو میرے خیال میں ہم نے گلگت بلتستان میں بھی مسلم لیگ نون نے تسلیم کیا تھا، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا تھا۔ جی میں یہ کہ نون لیگ نے تو اس طرح سے اتنے الزامات نہیں لگائے، انہوں نے بڑا خوش دلی سے ان کو مبارکباد بھی دی، سارا کچھ اور کرنا بھی چاہیے، مینڈیٹ کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے پھر اس کے بعد جو حکومت تشکیل پائی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمہوری عمل میں اس کی ایک اہمیت ہے، اور آپ دیکھیں جس طرح میاں نواز شریف نے پی ایم ایل این نے ان کو موقع دیا حکومت بنانے کا اور پھر ان کی حکومت کو اکثریت کو تسلیم کیا، یہی فضا رہنی چاہیے، یہی جذبہ رہنا چاہیے۔ ہاں اگر یہاں نون کی اکثریت آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو کہنا چاہیے، اور اگر پیپلز پارٹی کی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو کہنا چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے نا کہ دھاندلی، یہ دو لوگ دھاندلی کی ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس کے، لیکن وہاں حکومت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے نا، نظام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال یہ تو لوگ جھونک الیکشن کی ہوتی ہے، چلتی رہتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر جو جتھے ہیں ان کی جو وہ حرکتیں کر رہے تھے اس کو عوام نے مسترد کیا ہے۔ دیکھیں عوام نے اس لیے مسترد کیا ہے کہ ایک تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا جو نیریٹو ہے اور جو حکومت کا نیریٹو اور لوگوں کا نیریٹو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں، عوام حکومت کے ساتھ، جی الیکشن ہے، وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے جو جتھے چاہتے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ پرامن انتخابات نہ ہو، جو وہ نیریٹو بنا رہے تھے کہ جی یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ تو آپ نے لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ایک پورے میرپور ڈویژن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ لوگ جو ہیں وہاں کے باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں، اور اوورسیز کشمیری بہت زیادہ ہیں وہاں پہ، اور اس لیے لوگوں نے ان کا جو نیریٹو تھا اس کو جو ہے بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ ختم ہونے کے برابر ہے، اور آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں یہ جو نیریٹو تھا یہ کیوں بنایا گیا تھا، یہ ایک ہماری جتنی بھی مخالف کنٹریز ہیں انہوں نے فارن فنڈنگ کی ہے، اب تو ثبوت آنا شروع ہو گیا، طارر صاحب جو منسٹر انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ تحریک شروع کی، اس وقت جو تحریک شروع کی تھی اس وقت کی ان کی پراپرٹیز دیکھ لیں، اس وقت ان کی فائنینشیل حیثیت دیکھ لیں، آج ان کی دیکھ لیں، سامنے آ گیا۔ لہٰذا نظام، اگر آپ کو نظام کا حصہ بننا ہے تو آپ کو جمہوری، آئینی اور قانونی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے جو بات کی ہے اور جو فیصل راٹھور صاحب نے ٹویٹ کی ہے ان دونوں میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے۔ فیصل راٹھور صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو جتھا ہے جو انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کو خون چاہیے تھا جو کہ معصوم کشمیریوں کا وہ کسی حد تک لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، بٹ بلاول صاحب نے جو کہا ہے انہوں نے کہا کہ ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، تو کیا حکومت نے کوشش نہیں کی؟ کیا ہمارے اداروں نے کوشش نہیں کی؟ بہت زیادہ کوشش، کیونکہ اتنے سارے مطالبات تو مان لیے گئے تھے، تو لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا بلاول صاحب جب بھی تقریر کریں اس چیز کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اس سٹیٹس کو سمجھیں کہ آپ آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے جو بات کر رہے ہیں کہ اس کا اوورال کیا امپیکٹ جاتا ہے، پاکستان میں کھڑے ہو کے جب آپ بات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ایک اور جاتا ہے، وہاں پہ دوسرے لوگوں کو جو آلریڈی اس ٹو میں بیٹھے رہتے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہو جس کو اٹھا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ بتا سکیں۔ وہاں حکومت نے بھی اور مرکز کی حکومت نے بھی بار بار کہا کہ مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت ہونی چاہیے، پہلے بھی مسائل حل ہوئے،
بعد میں بھی مسائل حل ہو صرف جاتے دو ہیں تین تھے جس پہ اتفاق نہیں ہے، باقی تو مطالبات مان اور لیے گئے کمیٹی تھے بھی نا۔ بنائی گئی، Yes۔ لیکن اگر وہ تیار نہیں ہوتے اور اگر وہ انتشار کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہرحال پاکستان کی ریاست، پاکستان کا قانون، آزاد جموں کشمیر کا قانون اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جدوجہد پرامن ہونی چاہیے، آئینی اور قانونی ہونی چاہیے، سیاسی ہونی چاہیے۔ وقت شکریہ نازیہ مصطفیٰ، طاہر فاروق صاحب اور بابر گورسی آپ کا۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔